بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اس بار ہم ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے مردوں سے باتیں کرنے والے ایک اللہ والے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ جادوگر اس جن کو زمین کے نیچے چھپا دیا کرتا اور جو چاہتا کہلوا لیا کرتا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب شہرت تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور صاحب کمال بزرگ شخصیت تھے۔ اس جادوگر کی شہرت بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اس شخص کی یہ بات بھی مشہور تھی کہ یہ شخص بڑا ہی باکمال ہے۔ یہ قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کرتا ہے اور ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں اس جادوگر سے منسوب ہو چکی تھیں۔ اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا۔ جس کسی بھی شخص کو اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے خاندان کے کسی مردے سے باتیں کرے تو وہ شخص اس جادوگر کے پاس آ جاتا اور اس سے اپنا مقصد کہتا تو وہ جادوگر اس شخص کو اپنے ساتھ لے جا کر جن کی مدد سے ان کے خاندان کے مردے کو بلوا کر ان کی خواہش پوری کر دیتا، اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مردہ انسان سے باتیں کر رہا ہے۔ اس جادوگر کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ وہ جادوگر حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے فقیر، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے۔ اگر تم مجھے بہت سا مال دو گے تو میں چپ رہوں گا، ورنہ میں تمہاری دکانداری ٹھنڈی کر دوں گا اور کوئی بھی شخص تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا۔ جب اس شخص نے اس طرح گستاخی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، پاس بیٹھے عقیدت مند اور مریدوں کو غصہ آ گیا، مگر حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر تبسم سے فرمایا، یعنی آپ مسکرا دیے، اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے 10 روپے دے دو اور چلتا کرو، کیونکہ کتے کا منہ لقمے سے ہی بند ہو جاتا ہے۔ آپ کے حکم سے مرید نے اسے 10 روپے دینا چاہے، لیکن اس جادوگر نے 10 روپے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں آپ کے پاس آیا تھا، جبکہ اس دور کے حساب سے وہ 10 روپے بھی بہت زیادہ تھے۔ مگر اس نے جب یہ دیکھا کہ آسانی سے 10 روپے مل رہے ہیں تو اس نے یہ پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ زبان درازی پر اتر آیا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم میں فقیری کا دم ہے تو مجھے کوئی کرامت دکھاؤ، اور پھر تم مجھ سے کرامت دیکھنا، پھر میری مریدی اختیار کر لینا۔ اے فقیر، میں 100 سال پہلے دفن ہوئے مردے سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں، اور یہ میری کرامت کئی بار ظاہر ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ترس کھا کر اسے 10 روپے دے دیے تھے، لیکن اب تو بات حد سے بڑھ چکی تھی۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بدبخت کا حد سے زیادہ بڑھ کر اصرار دیکھ کر اٹھ گئے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ قبرستان میں لے گئے اور ایک قبر پر نشان لگایا اور فرمایا کہ اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا تو وہ فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، یاسین! تو اس قبر سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، اب تم اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اب یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 سال کا لڑکا آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ آپ کے پوچھنے پر کہنے لگا، یا حضرت، میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں۔ اس کے کہنے پر میں اس زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ جن کی یہ بات سن کر آپ نے فرمایا، اللہ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس جن کے آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، یاسین! تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ نے اس جادوگر سے فرمایا، اب تم جس بھی صاحب قبر سے پوچھنا چاہتے ہو جاؤ اور پوچھ لو۔ جب جادوگر نے یہ بات سنی تو وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود آپ کے عقیدت مند
نعرہ تکبیر کا بلند نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہنے لگا مجھے معاف فرما دیجیے، میں آئندہ سے اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، سبحان اللہ۔ تو دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ پاک خود کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے گمراہ ہونے سے اور شیطانی کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے اور صرف اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔